اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے میرے محبوب، اپنے رب کی تسبیح کریں استغفار اور اس کی حمد کے ساتھ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک آپ کا رب توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی مختصر سا عمل بتا دے جو جنت میں مجھے داخل کروا دے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ کم کیا کر۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان نے دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی مختصر سا عمل بتا دیں جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ غصہ کم کیا کر۔ پھر تیسری بار اس نوجوان نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی مختصر سا عمل عنایت فرما دیں جو میرے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز سے پہلے 70 بار استغفار کر لیا کر، اللہ رب العزت تیرے 70 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ نوجوان بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے تو 70 سال کے گناہ ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تیری ماں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ نوجوان عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کے بھی اتنے گناہ نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تیرے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب وہ نوجوان عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کے بھی اتنے گناہ نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ صرف تیری ماں کے، تیرے باپ کے، بلکہ تیرے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس پہ اس نوجوان نے کہا، ہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب میرے ماں باپ کے اور میرے بہن بھائیوں کے گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ میں اپنا نامہ اعمال دیکھ کر مسرور ہوں، خوش ہوں، تو وہ کثرت سے استغفار کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مبارکباد ہو اس شخص کو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہے۔ اللہ والو، اگر دنیا اچھی چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو، اگر آخرت اچھی چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو، اگر دنیا کی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ اسی طرح بیماریوں نے گھیر لیا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، شفا چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ اس طرح مالی تنگ دستی نے گھیر لی ہے، قرض نے پکڑ لیا ہے اور حالات نے جکڑ لیا ہے، ان حالات سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کی ہے کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ اس کو 3 انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اگر وہ حالت تنگی میں ہے تو اللہ آسانی والا راستہ بنا کر دکھائے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر وہ حالت غم میں ہے تو اللہ حالت خوشی میں لوٹا دے گا، یعنی اللہ غموں سے نکال دے گا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اگر مالی تنگ دستی ہے تو اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انہو کان توابا، یعنی آپ کا رب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رب کیسا توبہ قبول کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے گناہ سرزد ہو گیا، کوئی خطا وہ کر بیٹھا، اس نے اپنی زبان سے استغفار نہیں کیا، دل ہی دل میں وہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، اللہ اس کی پشیمانی کو بھی قبول فرما لے گا، یعنی اللہ اس کی اس طرح کی توبہ کو بھی اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما لے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی ایک نوجوان دن رات جوانی کے نشے میں گناہوں میں غرق ہے، اس نے نہ صرف اپنی بلکہ معاشرے کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے، زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے۔
جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اس کے بارے میں عرض کی تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو اپنی بستی سے نکال دو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ اب وہ دوسری بستی میں چلا گیا۔ دوسری بستی میں جا کر پھر وہ وہی گناہ کر رہا ہے اور معاشرے کو ذلیل کر رہا ہے، معاشرے کی زندگی عذاب بنا دی ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ رب کی بارگاہ میں التجا کی، اس کے بارے میں عرض کی، تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو اس بستی سے بھی نکال دو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر اس کو دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا۔ اب وہ دوسری بستی سے نکل کر پہاڑ کے غار میں چلا گیا، پہاڑ کی کوک میں چلا گیا۔ اب زندگی کے دن گزرتے گئے، آخر موت کا وقت آ گیا۔ جب اس نے موت کو اپنے بہت قریب دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، آج میں مرنے لگا ہوں تو حالت سفر میں مرنے لگا ہوں، کاش میں اپنے کنبے کے ساتھ ہوتا، اپنے خاندان کے ساتھ ہوتا، میری ماں میرے پاس ہوتی، وہ میری مدد کرتی، میری بیوی میرے ساتھ ہوتی، وہ میری تیمارداری کرتی، میرے بچے میرے پاس ہوتے، میں ان کو دیکھ کر اپنا دل بہلاتا، میرا باپ میرے ساتھ ہوتا، اگر میں مر جاتا وہ مجھے غسل دیتا اور میرے جنازے کو کندھا دیتا۔ اے اللہ، آج میں بے یار و مددگار اس پہاڑ کے غار میں مر رہا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے اپنے کنبے سے تو جدا کر دیا ہے، مگر مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ جب یوں اس نے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک حور کو بھیجا جو اس کی ماں کی شکل میں تھی۔ پھر اللہ نے جنت سے ایک حور کو بھیجا جو اس کی بیوی کی شکل میں تھی۔ پھر اللہ نے جنت سے غلمان کو بھیجا جو ان کے بچوں کی صورت میں تھے۔ پھر رب نے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس کے باپ کی صورت میں تھا۔ جب اس نے اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ دل بہلا لیا تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب یہ حالت خوشی میں ہے، اب اس کا دل بہل گیا ہے، اب اس کی روح کو قبض کر لو۔ تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ ادھر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں پہاڑ کے غار میں میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، ایک میرا ولی مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اپنی رایہ میں اعلان کر دو کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کے حکم پر جب اس پہاڑ کے غار میں پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو پہچان لیا اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ، یہ تو وہی نوجوان ہے جو نافرمان تھا، جس کو ایک بستی سے نکالا تو وہ نافرمانی سے باز نہ آیا، پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا، پھر تیسری بستی میں جا کر یہ پہاڑ کی کوک میں، پہاڑ کی غار میں یہ مرا ہے، یہ تیرا ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نے میری رحمت کو یوں متوجہ کیا ہے، اس نے تو اپنی بخشش مانگی ہے، اگر یہ سارے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ اے موسیٰ، جب کوئی مسافر مرتا ہے تو فرشتے روتے ہیں، اگر کسی کے مرنے پہ فرشتے رحم کرتے ہیں، فرشتے روتے ہیں، میں تو ارحم الراحمین ہوں، جو میری رحمت کی طرف متوجہ ہو، میں اس کے گناہوں کو معاف نہ کروں، میں اس پر رحم نہ کروں تو مجھے ارحم الراحمین کون کہے گا؟ تو اللہ بولو، رب ایسا کریم ہے، ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے، جو گناہ کر چکے ہو ان گناہوں پہ توبہ کر لو اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں مشغول ہو، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ وہ گناہ جو ہمارے اور رب کے درمیان رکاوٹ بن گئے ہیں، وہ گناہ جن گناہوں نے سلامتی کے دروازے بند کروا دیے ہیں، رحمت کے دروازے بند کروا دیے ہیں، برکت کے دروازے بند کروا دیے ہیں، جب وہ گناہ رب معاف فرما دے گا، پھر
सलामती के दरवाजे भी खुल जाएंगे, रहमत के दरवाजे भी खुल जाएंगे, बरकत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने माली बंदिश लगाई है, सेहत पे बंदिश लगाई है, आपकी रूहानियत पे बंदिश लगाई है, आपके घर में जो एतफाक है उस एतफाक और मोहब्बत के ऊपर किसी ने बंदिश लगाई है, या आप जादू के शिकार हो गए हैं, या गैर ज़रूरी वज़ाइफ पढ़ने की वजह से रजत के शिकार हो गए हैं, ये 3 काम कर लें। इन 3 कामों को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि अल्लाह की हम्दो सना यानी अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द और इस्तिग़फ़ार, इन 3 कामों को अपने ऊपर लाजिम कर लो। वो रहमत के दरवाजे जो किसी और अमल से आज के दौर में तकरीबन नामुमकिन है कि खुल जाएं, ये 3 काम अगर अपने ऊपर लाजिम कर लोगे तो आज के दौर में भी सिर्फ 7 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अजीज वो रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। वो 3 काम कौन से करने हैं? तस्बीह यानी अल्लाह का जिक्र, हम्दो सना और इस्तिग़फ़ार। अब कौन सा हम ऐसा जिक्र करें जिसके अंदर ये तीनों अज़कार इकट्ठे आ जाएं? हम कौन सा ऐसा वजीफा करें जिसके अंदर ये तीनों अज़कार इकट्ठे हो जाएं, हमें करना भी आसान हो जाए और हमारा वक्त भी कम लगे? तो सबसे जामिया जिक्र वही है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अराबी को अता किया, और वो जिक्र है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इसमें अल्लाह की पाकी भी है, तस्बीह भी है, अल्लाह की हम्द भी है, अल्लाह की अजमत भी है और इस्तिग़फ़ार भी है। जब आप एक बार बोलोगे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब फरिश्तों को मुखातिब करके इरशाद फरमाता है कि फरिश्तों, अब मेरे लिए लाजिम है कि जो ये बंदा मांगे मैं उसको अता करूं, जो ये मांगे मैं उसको अता करूं। अल्लाह बोलो, जब बंदा 3 बार कहता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि रब फरमाता है कि ए फरिश्तों, गवाह हो जो मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। अब मुझे परवाह नहीं है कि इसके गुनाह चाहे समंदर की झाग के बराबर हों, रेत के जर्रों के बराबर हों, बारिश के कतरों के बराबर हों, या दरख्त के पत्तों के बराबर हों, मैंने सारे गुनाह अपनी रहमत से माफ कर दिए। तो अल्लाह वालों, यही बात अर्ज करना चाह रहा हूं और यही पैगाम देना चाह रहा हूं कि अपने ऊपर अल्लाह का जिक्र, हम्दो सना और इस्तिग़फ़ार इसको लाजिम करार दे लो। दिन रात उठते बैठते अपने रब के नाम की तस्बीह करो, उसकी हम्दो सना करो, इस्तिग़फ़ार करो। वो तमाम बंद रास्ते जो किसी तरह भी आप खोलने में कामयाब नहीं हो सकते, जब ये 3 काम कर लोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बंद रास्ते खुल जाएंगे। बेटियों को रिश्तों का मसला है तो दिन रात पढ़ो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। माली तंगदस्ती है तो दिन रात पढ़ो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। घर में बदतफाकी है, बच्चे आपस में लड़ते हैं तो कसरत से पढ़ो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, दिल आपस में नहीं जुड़ते तो दिन रात पढ़ो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह कर्ज में झगड़े हो, कोई हालात ऐसे पैदा नहीं हो रहे, कोई असबाब ऐसे पैदा नहीं हो रहे कि कर्ज उतर जाए तो दिन रात पढ़ो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह जादू का इलाज करवा करवा के थक गए हो, दोबारा असर बद आ जाता है, दोबारा जादू का असर आ जाता है तो दिन रात पढ़ो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। फिर इसी तरह वज़ाइफ शराइत के बगैर पढ़ते रहे हो,
شرائط کا لحاظ نہیں رکھا، غیر ضروری وظائف پڑھتے رہے ہو، اب جناتی شیطانی یا اثر بد سے متاثر ہو چکے ہو تو دن رات پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اسی طرح بیماری ہے، علاج کرواتے جا رہے ہو، پیسہ اجڑتا جا رہا ہے، وقت برباد ہوتا جا رہا ہے، مایوسی آتی جا رہی ہے، ڈاکٹروں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، ٹیسٹ سارے نیگیٹو آتے ہیں مگر شفا نہیں مل رہی، دن رات پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ آخری بات، اگر عزت چاہتے ہو معاشرے میں، اگر عزت چاہتے ہو دفتر میں، اگر عزت چاہتے ہو اپنے کاروبار کی جگہ پہ، اگر عزت چاہتے ہو اپنے خاندان اور قبیلے میں، اور اسی طرح خواتین ہیں وہ چاہتی ہیں ہماری سسرال میں عزت ہو، ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری عزت کرے، اگر آپ لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنا چاہتے ہو، ہر دل عزیز بننا چاہتے ہو تو پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 بار فجر کی نماز کے بعد اور 100 بار عصر کی نماز کے بعد۔ اگر آپ اس کو 100 بار عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لو گے تو وہ عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوان کو بتلایا ہے کہ 70 بار استغفار کیا کرو عصر کی نماز سے پہلے، تو اس حدیث پاک کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو یوں آپ عصر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتوں اور فرضوں کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد کے وقت یہ تسبیح کرو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، پھر تو کمال ہو جائے گا، وہ معجزات رونما ہوں گے اس تسبیح کے، وہ کمالات، وہ کرشمات اللہ رب العزت آپ کے اوپر کھولے گا جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ تہجد کے وقت یہ تسبیح نہیں کر سکتے، سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھ لیں، صرف 5 منٹ کا عمل ہے، 5-6 منٹ کا یہ کل عمل ہے۔ اگر سنتوں اور فرضوں کے درمیان کسی دن رہ جائے تو بعد نماز فجر پڑھ لیں، اور اگر کسی دن فجر کی نماز قضا ہو جائے خدا نخواستہ تو جب فجر کی نماز پڑھو اس وقت یہ تسبیح کر لو، اور اگر کسی دن فجر کی نماز تو پڑھ لی ہے کسی وجہ سے یہ تسبیح نہیں کر پائے تو دکان پہ جاتے، دفتر میں جاتے، سکول پہ جاتے، اپنی فیکٹری کی طرف جاتے، رستے میں ڈرائیو کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھ لیں، اس کے ساتھ وضو شرط نہیں ہے۔ اور جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، یہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے، اس ذکر کو، اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے، اس کا کوئی ناغہ نہیں ہے۔ کم از کم تعداد کتنی ہے؟ 100 بار، 100 بار صبح اور 100 بار عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ زیادہ آپ 1000 بار روزانہ پڑھیں، 2000 بار روزانہ پڑھیں، یا 313 بار صبح اور 313 بار شام کو پڑھو، جتنا کثرت سے استغفار کرو گے اتنا ہی نفع زیادہ ہوگا۔ آخری بات اور بڑی اہم بات، یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یعنی اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ کی حمد اور استغفار، اس کے کرنے کا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے، جو میں نے قرآن پڑھا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ استغفار کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، استغفار کرنا صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ 70 سے مراد کئی بار، یعنی بہت زیادہ، کئی بار میں دن میں استغفار کرتا ہوں۔ پھر دوسری حدیث پاک میں ترمذی شریف کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 بار سے بھی زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار کرنا، اولیاء اللہ، صالحین، مومنین کا استغفار کرنا بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے، اور ہم جیسے پاپی اور عاصیوں کا استغفار کرنا گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے۔ جب
कसरत से इस्तगफार करते जाओगे, साबका गुनाह भी माफ हो जाएंगे। फिर यही इस्तगफार, यही अमल, यही वजीफा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारे भी बुलंदी दर्जात का सबब बन जाएगा। अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, गुनाहों की माफ़ी चाहते हो तो पढ़ो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की मार्फत चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह से अल्लाह को मांगना चाहते हो तो पढ़ो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। अगर आपका कोई हादी नहीं है, कोई मुर्शिद नहीं है, कोई आपका हाथ पकड़कर चलाने वाला नहीं है, तो जब तक कोई रहबर नहीं मिलता, इसी तस्बीह को सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ते रहो। अल्लाह हादी का इंतज़ाम भी कर देगा, अल्लाह मुर्शद का इंतज़ाम भी कर देगा, जो तुम्हें उंगली पकड़कर सलूक के रास्ते पे चलाएगा। तो जब तक कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होता, मगर आप अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह की मार्फत चाहते हैं और कमली वाले की मोहब्बत और गुलामी चाहते हैं, तो दिन रात ये तस्बीह पढ़ो और साथ दुरूद पाक पढ़ते रहो। और अपना मामला दुनिया का है तो उसे भी अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अपना मामला आखिरत का है तो उसको भी अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह बेहतर हालात पैदा करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत गायब से ऐसे इंतजामात आपके लिए फरमाएगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। बजाय कि अपना वक्त अगे शाह, डब्बे शाह, सज्जे शाह के पास जाकर बर्बाद करो, रंग बिरंगे वज़ाइफ पढ़कर रजत का शिकार हो जो दुनिया है वो भी खुदा न खासा बर्बाद हो जाए। तो इससे बचे, दिन रात पढ़ो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। जिस तरह मैंने अर्ज किया, अगर दुनिया के मसाइल हैं, दुनिया के मामलात हैं, उनको भी अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अगर महज आखिरत के लिए पढ़ना चाहते हो, आखिरत के मामलात हैं, उनको भी अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह आपके लिए रास्ते खुद बनाएगा, जिस रास्ते पे फिर अल्लाह चाहेगा उस रास्ते पे चलाएगा। तो इसके लिए लाजम क्या है कि दिन रात हम अल्लाह के नाम की तस्बीह करें, उसकी हम्दो सना करें और इस्तगफार करें। और उसकी खूबसूरत शक्ल क्या है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी, आपको भी, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, इस वजीफे को, जो वजीफा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, जो रिज़्क़ की कुंजी है, जो रिज़्क़ की चाबी है, जो इज्जत की कुंजी है, जो इज्जत की चाबी है, जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है, इस कुंजी को संभालने की तौफीक अता फरमाए, इस वजीफे को करने की तौफीक अता फरमाए। इस जिक्र को, जिस जिक्र को अल्लाह ने पसंद किया है और जिस जिक्र का अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, दिन रात करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी, अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने दुआओं के लिए हमें कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को, हमारी गुजारिशात को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो शाफिया रूहानी सेंटर पे आते हैं, खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो दुनिया भर से हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं या खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर से, कर से महफूज फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने अपनी दुआएं हम तक पहुँचाई या उनके हमारे पे हकूक़ हैं कि हम उनके लिए अल्लाह से मांगे, हम रब से मांग ना सके, अल्लाह सबको गायब के ख़जानों से अता फरमाए। जो हमने मांगने क़याम किया, जहाँ हमने पड़ाव डाला, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए और हमें मुखातिब करके इशा फरमाया कि तुम इतना बावाज़ बुलंद ज़िक्र क्यों कर रहे हो? क्या तुम किसी ऐसी हस्ती को पुकार रहे हो जो बहरी है, सुनती नहीं है, या किसी ऐसी हस्ती को पुकार रहे हो जो मौजूद नहीं है? जबकि तुम जिस हस्ती को पुकार रहे हो वो तो क्या है, वहुवस समीउल अलीम, वो तो सुनता भी है और वो जानता भी है।
یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی، اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ اپنی جانوں کے اوپر اتنی مشقت نہیں کرو، یعنی اتنا مجاہدہ یا اتنا باواز بلند جو ہے وہ ذکر نہیں کرو۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت فرما لی تو عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا نہ کروں؟ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا نہ کروں؟ تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور عنایت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول طاقت نہیں ہے، ولا قوت کسی کی قوت نہیں ہے، نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، الا باللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی قوت کا اور طاقت کا، اختیار کا، تصرف کا مالک نہیں ہے۔ اس کائنات میں تصرف ہے تو صرف اللہ کا، حکم ہے تو صرف اللہ کا، اختیار ہے تو صرف اللہ کا، طاقت ہے تو صرف اللہ کی، قوت ہے تو صرف اللہ کی۔ یعنی ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، اور جس گناہ سے ہم بچتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے معنی ہے، یا اس کا مفہوم ہے، یا اس کے معارف ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے علل صبح دن میں 10 مرتبہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو رب فرماتا ہے کہ میں سارا دن زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے اس کو محفوظ رکھوں گا۔ تو اللہ جس نے صرف محض اتنا پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم علل صبح، کسی سے کلام کرنے سے پہلے کتنی بار؟ 10 بار، تو سارا دن وہ جو ہے ہر قسم کے آفات و بلیات، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور اچانک موت سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے گا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے شام کو 10 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے، جس نے شام کو پڑھ لیا تو رب کا وعدہ ہے کہ میں شیطان کے مکر و فریب سے اور ہر قسم کے دھوکے سے اس کو محفوظ رکھوں گا۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری اور آخری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رات سونے سے پہلے بستر پہ لیٹے لیٹے 10 مرتبہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ میرے غضب سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ ہمارے سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ کا قہر جو ہے یا اللہ کا جو غضب ہے وہ انشاءاللہ نازل نہیں ہوگا، اللہ درگزر والا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ والو یوں جس نے محض 30 مرتبہ دن میں پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 10 مرتبہ صبح علل صبح، کس دنیا کی باتیں کرنے سے پہلے بستر سے اٹھ کر فوراً جو ہے وہ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی ترتیب جو ہے بنا لیں۔ اگر پریشانیوں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ان سے بچنا ہے، غم سے بچنا ہے، فقر و فاقہ سے بچنا ہے، لا علاج بیماریاں روحانی ہیں یا بدنی ہیں ان سے بچنا ہے، تو محض کتنی بار ہے؟ 10 بار۔ اللہ والو آپ حیران ہو گئے کہ جو نفسیاتی مریض ہے، جن کو وہم کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ 10 بار یہ صبح یہ والا عمل کرنا شروع کر دے کہ علل صبح بستر سے اپنے پاؤں زمین پہ لگانے سے پہلے اپنی عادت بنا لیں کہ میں نے 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے واش روم جانا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، یا باہر کمرے سے نکلنا ہے، یا بستر سے نیچے اترنا ہے۔ 2-4 دن وہ بھولیں گے، جب یاد آ جائے صبح پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی ترتیب بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں کہ جب تک میں پڑھوں گا نہیں بستر سے پاؤں نیچے نہیں رکھوں گا۔ اللہ بولو یہ 10-15 سیکنڈ کا عمل ہے، 10-15 دن کے اندر یہ اپنے نتائج آپ کو دے گا۔ جو نفسیاتی مریض ہیں وہ ان مسائل سے نکلنا
شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر روز پریشانی، یا جن کی طبیعت کے اندر چڑچڑاپن رہتا ہے، ہر وقت غصہ رہتا ہے، ہر وقت حالت غم کے اندر یعنی غمگین جو رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ہوائیاں اڑی رہتی ہیں، یا وہ تمام حضرات جو کہتے ہیں ہمیں کوئی انجانا خوف ہر وقت جو ہے وہ گھیرے رکھتا ہے، ہر وقت ایسے لگتا ہے کوئی ہمیں پکڑ لے گا، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی یہ ہو جائے گا، وسوسے آتے ہیں۔ اللہ والو صرف صبح اٹھ کے کسی سے کلام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امت کو بتایا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدیق نے امت تک پہنچایا ہے کہ جس نے 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا، اللہ ہر طرح کے آفات و بلیات سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ پھر اللہ کے وعدے کے اوپر بھروسہ رکھو کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پھر مجھے ڈر کس بات کا ہے، آج کوئی نقصان ہونے والا انشاءاللہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات، جب آپ مغرب کے وقت بعد نماز مغرب یعنی شام کو 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں گے تو اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ ہر طرح کے شیطان کے مکر و فریب سے اور دھوکے سے تجھے بچاؤں گا۔ کیوں؟ جب شام اللہ والو ہوتی ہے تو جادو شام کو چلتا ہے۔ کیوں؟ وہ مخلوق جو دن کو نظر نہیں آتی وہ اس کو رات کو کھول دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی اللہ نے ان کے لیے رات بنائی ہے، اور انسانوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ دن بنایا ہے۔ جس طرح ہمارا دن ہوتا ہے ان کے لیے اسی طرح رات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر دو، برتن اگر کھلے ہیں تو ان کو ڈھانپ دو، اللہ وہ مخلوق کو کھول دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب وہ مخلوق کے کواڑ کھولے جاتے ہیں، قفل کھول دیے جاتے ہیں، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے درمیان میں آ کر رچ بس جاتے ہیں جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے پھر ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، بدنی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جادو کی وجہ سے مسائل، گھر میں لڑائی جھگڑے، بے برکتی، یہ سارے مسائل ہمیں اس لیے گھیرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا ہے۔ جو ہی شام ہو مغرب کی نماز پڑھنی، اپنا معمول بنانے کے 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ عمل کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد جب بستر پہ لیٹیں تو 10 مرتبہ بستر پہ لیٹ کے کر لینا ہے۔ اللہ پاک جو سارے دن کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ کو پچھلی حدیث پاک بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے غضب سے ہم کیوں محفوظ ہوں گے۔ جب اللہ گناہ ہی معاف فرما دے گا تو پھر غضب کیسا، پھر قہر کیسا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے 10 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اگلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ اس کو یوں پاک اور صاف کر دے گا گناہوں سے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات جو انتہائی اہم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اس نے پڑھا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کتنی بار؟ 10 بار، تو اللہ 70 بلاؤں سے اس کو محفوظ رکھے گا، 70 بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح جس نے صبح پڑھا ہے تو وہ 70 بلاؤں سے محفوظ رہے گا شام تک۔ جس نے شام کو 10 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، وہ ساری رات دن چڑھنے تک جو ہے وہ 70 بلاؤں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی گناہ اس کے گلے پڑ گئے ہیں، گناہ کوئی کر بیٹھا ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، تو 10 بار پڑھنے پہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جنتی اذکار میں سے ایک ذکر ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب غم بڑھ جائے،
غم بڑھ جائیں تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب پریشانیاں بڑھ جائیں، مالی تنگ دستی تمہیں گھیر لے، فقر و فاقہ تیری جان نہ چھوڑے، مفلسی تیرا پیچھا نہ چھوڑے، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بدنی روحانی بیماریاں تیری جان نہ چھوڑے، یعنی ایک بیماری سے نکلے تو دوسری بیماری میں پھنس گئے، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے برکتی ہے، چوری ڈکیتی ہوتی ہے، مال کا بار بار نقصان ہوتا ہے، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اولاد نافرمان ہو گئی ہے تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اگلی بات جو سب کے لیے، میرے آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، وہ کیا ہے کہ آج کفر کا دور ہے، شیطانیت عروج پہ ہے، جوبن پہ ہے، پوری طاقت کے ساتھ ہے. ہم جو کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جو کام کرتے ہیں اس میں کیا آ جاتی ہے؟ رکاوٹ آ جاتی ہے. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ آ جاتی ہے. جب رکاوٹ آتی ہے تو وہ بجائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے، وہ بھاگتے ہیں جادوگروں کے پاس، عاملین کے پاس، وظائف کی دنیا میں. اس سے نفع کی بجائے اور نقصان ہوتا ہے. تو اللہ بولو جس کام میں رکاوٹ آ جائے، دین کا ہے، دنیا کا ہے، گھر کا ہے، باہر کا ہے، صحت کا ہے یا روحانی کو کام ہے، جو کوئی عمل آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 بیماریوں کی دوا ہے. جاگ رہے ہیں؟ 99 بیماریوں کی دوا ہے. اور سب سے کم جو مرض ہے وہ ہے غم، وہ ہے فکر، وہ ہے غم، وہ ہے فکر. یعنی 99 بیماریاں جن کا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اس کی دوا ہے، اس کا علاج ہے. ان 99 بیماریوں میں جو سب سے کم درجے کی بیماری جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے یا بتائی ہمیں، وہ کیا ہے؟ غم. تو اللہ غموں سے آزاد کر دے گا اگر پڑھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی؟ آپ کا اپنا ٹھکانہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مالک مکان جو ہے کرایہ دار آپ ہیں، وہ آپ کو ذلیل کرتا ہے، یہ خوشی کی بات ہے یا غم ہے؟ کاروبار نہیں ہے تو یہ غم ہے یا خوشی ہے؟ اولاد نافرمان ہے، یہ غم ہے یا خوشی ہے؟ تو لوگوں یہ جتنے بھی غم ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جن کے لیے ہم وظائف پڑھ کے پاگل ہو رہے ہیں اور عاملین کو پیسے دے دے کے اجڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 99 بیماریوں کا علاج، 99 بیماریوں کی دوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور سب سے کم درجے کی، ادنا درجے کی جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ غم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فکر ہے. تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے، اللہ والو غموں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، فکروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے تفکرات سے، وہ تفکرات، وہ غم جن کی وجہ سے میں اندر ہی اندر گھلتا جا رہا ہوں، مرتا جا رہا ہوں، ان سے آزاد ہونا چاہتے ہو. دنیا کی فکریں ہیں ان سے آزاد ہونا چاہتے ہو، آخرت کی فکریں ہیں ان سے آزاد ہونا چاہتے ہو، یا کوئی ذمہ داریاں بچوں کے رشتوں کی یا کوئی اور ذمہ داریاں جن کی وجہ سے ہر وقت آپ پریشان رہتے ہو، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مختصر یہ کہ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے تو اس کا علاج اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے وہ کرو، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کم از کم ایک تسبیح اس کی روزانہ کرو. اگر ایک تسبیح صبح کر لو اور ایک تسبیح رات کو کر لو، اللہ والو آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ 2-3 باتیں اگلی سننی کیونکہ اس میں شرائط آئیں گی. جب آپ نے 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح پڑھا، کوئی شرط نہیں. 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے بعد نماز مغرب پڑھا، کوئی شرط نہیں ہے. 10 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رات سونے سے پہلے پڑھا تو کوئی شرط نہیں ہے. 10 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لی تو اس کے ساتھ کوئی شرط لاگو نہیں ہوگی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے جو میں بتاؤں گا اس کے ساتھ شرائط لاگو ہوں گی. آگے جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ شرائط کے بغیر ہرگز نہیں پڑھنا. یہ شرائط کا علم آپ کو کتابوں سے، یوٹیوب سے، رسالوں سے،
ان مداریوں سے نہیں ملے گا۔ یہ آپ کو یہی کہیں گے کہ کھلا پڑھو، 11 تسبیحاں پڑھو تو 12 تسبیحاں پڑھو تو 15 تسبیحاں پڑھو۔ اگر پھر بھی میرے کہنے پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے یا کوئی اشکال آ رہا ہے تو آپ کتابیں بھی کھنگال سکتے ہیں، رسالہ بھی پھاڑ سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی آنکھیں پھاڑ کے 2-3 گھنٹے دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں سے آپ کو شرائط کا علم مل جائے تو شافعی آج بھی ذمہ دار ہے، شافعی کل بھی ذمہ دار ہے۔ اور اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ 10 بار جو میں نے بتا دی ہے، جو مسنون میں طریقہ میں نے بتا دی، اس کے آگے جو بیماریوں کا علاج بتا رہا ہوں، اس کو شرائط کے بغیر آج کے دور میں پڑھو گے، نفع کم نقصان زیادہ ہوگا، اجڑتے جاؤ گے اجڑتے جاؤ گے۔ جبکہ حدیثیں میں نے جو سنائی ہیں وہ ساری کہیں نفع ہی نفع، نفع ہی نفع۔ تو اللہ بولو نفع لینے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں بدنی بیماریاں ہیں، یا گھر میں جناتی بیماریاں ہیں، کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یا کسی کو پر حاضری ہو جاتی ہے، یا گھر میں جادو ہے اور بہت پرانا جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے، گھر میں رزق کی تنگی ہے، گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کا رشتے جو ہے وہ نہیں ہو رہے، رشتوں کی بندش کسی نے لگائی ہوئی ہے، اس طرح بچے ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا، یا دیگر مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ تو جب آپ نے اس کو علاج کے طور پہ پڑھنا ہے، کس کے طور پہ؟ علاج کے طور پہ۔ اب بات وہ ختم ہو گئی صبح شام کے اذکار کے طور پہ۔ اگر صبح شام کے اذکار کے طور پہ پڑھیں گے تو میں بتا چکا ہوں کہ 10 بار صبح اور 10 بار شام اور 10 بار رات سونے سے پہلے، وہ بات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آگے جو میں بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ شرائط لاگو ہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمیں جادو نے ستایا ہوا ہے، ہم نے علاج کرنا ہے، ہمیں مالی تنگ دستی نے رلایا ہوا ہے، ہم نے علاج کرنا ہے، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہم نے ان کا علاج کرنا ہے، اسی طرح ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہم نے ان کا علاج کرنا ہے، ہمارے گھر میں ایک بستر سے اٹھتا ہے دوسرا پڑ جاتا ہے، ہم نے اس کا علاج کرنا ہے، ہمارے گھر میں جو ہے وہ مفصلی تنگ دستی ہے، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہم نے اس کا علاج کرنا۔ اب بات ہو رہی ہے علاج کی۔ تو جب آپ کسی بھی عمل کو یا کسی بھی دعا کو، قرآن کی کسی سورت کو، قرآن کی کسی آیت کو، اللہ کے کسی اسم کو علاج کے طور پہ استعمال کرو گے تو شرائط لاگو ہوں گی۔ یہ اللہ والو امت کو نہیں سکھایا گیا۔ کسی بھی دعا کو جب علاج کے طور پہ استعمال کرو گے، کسی بھی ذکر کو علاج کے طور پہ استعمال کرو گے، قرآن کے کسی بھی حصے کو علاج کے طور پہ استعمال کرو گے، اسماء الحسنی میں سے کسی اسم کو علاج کے طور پہ استعمال کرو گے تو فوراً شرائط لاگو ہوں گی۔ اگر شرائط کی پاسداری نہیں کرو گے تو نفع کم تو نقصان زیادہ، ٹنگے نہیں جاؤ گے، ٹنگے نہیں جاؤ گے، ٹنگے جاؤ گے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ لفظ بولا تھا کہ اے چیز اوتھے ٹنگ دو، یہ تو پنجابی کا ایک سادہ سا اور مہذب سا فکرہ ہے کہ بھائی یہ وہاں چیز لٹکا دو، یہ چیز فلان جگہ پہ ہینگ کر دو، یعنی ٹنگ دے انہوں۔ میں نے لفظ بولا ہے ٹنگے نہیں جاؤ گے، ٹنگے جاؤ گے، یعنی سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو جائیں گی۔ آج کے دور میں جب اس طرح کے وظائف کو یا اس طرح کی دعاؤں کو یا اس طرح کے اذکار کو شرائط کے بغیر پڑھو گے۔ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس عمل کو، یعنی جو صبح شام کے اذکار ہیں، ان کو ہم اپنی پریشانیوں کا علاج کرنے کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اب شرائط لاگو ہوگی، اب تعداد بھی بڑھے گی اور شرائط بھی لاگو ہوں گی۔ اب جو تعداد ہوگی وہ کم از کم ہوگی 100 بار صبح اور 100 بار شام۔ جب 100 بار صبح ہوگی اور 100 بار شام ہوگی تو سب سے پہلی شرط جو لاگو ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ہم نے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ دوسری شرط کیا لاگو ہوگی کہ جتنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے اتنا ہی ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو آج کے دور میں یہ جذب ہوگا، یہ ذکر جلالی ہے۔ ورنہ آپ کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پان، غصہ، ٹھیک ہے، اور انجانا خوف آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے میں تو علاج کرنا چاہ رہا تھا تو میں تو خود بیمار ہوتا جا رہا ہوں۔ جسم آپ کا گرم رہنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں سے آپ کے حدت جو ہے وہ نکلے گی، ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ آپ کی جلیں گی، سر میں درد ہوگا، یہ پٹھے جو آپ کے بھاری رہنا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کے کمر میں درد رہنا بھی شروع ہو سکتا ہے، یا آپ کو سرے سے نیند ہی نہیں آئے گی۔ یہ ساری علامات آپ کو ظاہر ہو جائیں گی اگر آپ جتنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے اتنا درود پاک نہیں پڑھیں گے۔
اور جس طرح میں بتا رہا ہوں اگر اس طرح عمل کریں گے تو اللہ والو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ دعویٰ میرا نہیں ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو میں آپ کو 2-3 بار سنا بھی چکا ہوں. اب ہم نے علاج کے طور پہ پڑھنا ہے 100 بار صبح اور 100 بار شام. پہلی شرط کیا ہے کہ یہ چلتے پھرتے سوچنا بھی نہیں ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ پڑھنا نہیں, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ چلتے پھرتے پڑھنے کا سوچنا بھی نہیں اس دور کے اندر. یہ ذکر جمالی نہیں ہے, یہ درود پاک نہیں ہے, یہ سبحان اللہ نہیں ہے, یہ الحمدللہ نہیں ہے, یہ استغفار نہیں ہے, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. یہ شیطان کے اوپر اللہ کا قہر بن کے جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. تو جب شیطان کے اوپر یہ آگ برسے گی وہ تجھے جینے دے گا. اس لیے یہ کہ پہلی شرط کیا ہے کہ جب علاج کرنا ہے بذریعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ذریعے, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. پہلا کیا ہو گیا؟ بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور دوسرا کیا میں نے بتایا ہے کہ اتنی تعداد ہم مقرر کریں گے جو بآسانی ہم پڑھ سکیں. ہم نے مقرر کی ہے 100 بار. تو 100 بار آپ پڑھیں گے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کے بعد 100 بار یا پڑھیں گے درود پاک, چاہے وہ درود ابراہیم پڑھیں چاہے درود اہل بیت چھوٹا پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو کیا ہوگا کہ آپ کو نفع اتنا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اپنے تمام مقاصد جو ہے ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا, جو آپ کی پریشانیاں ہیں. اور ساتھ پانی کا ایک گلاس آپ نے رکھ لینا, پانی پہ دم کر کے پانی پئیں بھی, جو مریض ہے اس کو بھی پلائیں. دکان پہ گھر پہ جہاں بھی آپ نے چھڑکنا ہے اس پانی کو چھڑکیں تاکہ وہاں پہ جو اثرات ہیں شیطانی یا جادو کے اسیب کے وہ سارے جل کے راکھ ہو جائیں گے. جو آپ کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. اسی طرح آپ خود مریض ہیں یا آپ کے گھر میں مریض ہیں تو یہ پانی انہیں پلائیں تاکہ وہ کوئی دوائی وغیرہ لیتے تو اسی پانی کے ساتھ لینی ہے. اگلی شرط کیا لاگو ہوگی کہ جب آپ 100 بار پڑھیں گے تو پہلے آپ حصار کریں گے. حصار کے بغیر نہیں پڑھنا. کیوں؟ حصار کے بغیر پڑھا تو بیٹھ کے پڑھا, چلتے پھرتے پڑھا, کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ چلتے پھرتے پڑھنے سے کیوں منع کر رہا ہوں کہ حصار نہیں ہو سکتا. اگر حصار ہوگا بھی تو اس کے اندر خلل آتا ہے, مخلوق زیادہ دشمن بنتی ہے. اب آپ یہاں پڑھ رہے ہو تو یہاں کی مخلوق دشمن بنے گی. بازار میں چلتے پھرتے پڑھ رہے ہو تو پورے علاقے کو دشمن بنا کے گھر آ جاؤ گے, وہ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے گھر آ جائیں گے, تو نقصان گھر میں ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کہیں گے حضرت صاحب مجھے فلاں وظیفے سے نفع کی بجائے نقصان ہو گیا, میں نے فلاں وظیفہ شروع کیا, ہمارے گھر میں تو لڑائیاں شروع ہو گئی. لوگ یہ کہتے ہیں نا, یہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں شرائط کا علم نہیں ہوتا. تو پہلی شرط جو میں نے لگائی ہے بیٹھ کے پڑھنا. بیٹھ کے پڑھنے کے اندر ہی اگلی بات ہے کہ حصار کے ساتھ پڑھنا. تو اب توجہ کے ساتھ سنیں. 100 بار پڑھیں گے. پہلی شرط کیا ہوگی؟ بیٹھ کے پڑھیں گے. دوسری شرط کیا ہوگی؟ اپنا حصار کریں گے. حصار میں نے کافی سارے طریقے بتائے ہیں. جو سب سے آسان حصار ہے, چھوٹا, جس میں وقت کم لگتا ہے, وہ ہمارے عرش چینل پہ آپ جائیں, جو ہمارا آفیشیل چینل عرش ہے, اس میں حصار نبوی کے نام سے ایک چھوٹا سا بیان ہے, وہ سن لیں. وہ چھوٹا سا حصار ہے 1.5-2 منٹ کا, وہ آپ نے حصار باندھنا ہے, وہ حصار کر لیں. یا اسی طرح چھوٹا ایک حصار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا, وہ ہے تلاش چینل پہ. اگر وہ آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ حصار نبوی کریں جو عرش چینل پہ ہے. تو پہلے کیا ہو گیا؟ بیٹھ کر پڑھا. دوسری شرط کیا ہو گئی کہ حصار کریں گے. تیسری شرط کیا ہو گئی کہ جتنی تعداد میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے اتنی ہی تعداد میں پھر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اگلی شرط کیا ہو جائے گی کہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے پڑھیں گے. اس سے اگلی شرط کیا ہو گئی کہ باوضو پڑھیں گے. اس سے اگلی شرط کیا ہو جائے گی کہ خوشبو لگا کر پڑھیں گے. اب اس کے اندر راز ہے, یہ توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا. جب آپ باوضو پڑھیں گے رجت نہیں ہوگی. جب آپ قبلہ رخ ہو کے پڑھیں گے رجت کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں, رجت نہیں ہوتی. جب آپ خوشبو لگا کے پڑھیں گے رجت کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں, رجت نہیں ہوتی. عمل جو ہے وہ پلٹتا نہیں ہے. پھر خوشبو ایک خود حصار ہے, تو جو ہے ایک ہم حصار کریں گے مثال کے طور پہ حصار نبوی. دوسرا جب ہم اپنے بدن کو, اپنے کپڑوں کو خوشبو لگائیں گے, جائے نماز کو, تسبیح کو خوشبو لگائیں گے, جہاں تک وہ خوشبو جاری ہوگی اس کے قریب شیاطین نہیں آ سکتے.
یہ الگ الگ مسلطیں ہیں، یہ باتیں سمجھنی. تو یہ تمام جو شرائط میں نے لگائی ہیں یہ آپ نے پوری کرنی ہے. پھر اگلی جو شرط ہے وہ یہ آئے گی کہ جب یہ عمل آپ کر رہے ہوں تو اس کے دوران دنیا کی باتیں نہیں کرنی، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے یا کوئی اس طرح کی خرافات کے سامنے بیٹھ کر نہیں کرنا، یا وہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یعنی لوگ آپ کے کمرے میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اور وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کا کام نہیں کرنا. آپ کو بھی نقصان ہوگا، ان کو بھی نقصان ہوگا. ہاں وہ لوگ جن کے گھر چھوٹے ہیں، فلیٹس میں رہتے ہیں، وہ ایک کمرے میں سب لوگ رہتے ہیں، تو پھر یہ عمل اس وقت کریں جب دوسرے لوگ کمرے میں نہ ہوں یا سو گئے ہوں، باتیں نہ کر رہے ہوں، تاکہ آپ اپنا حصار جو ہے وہ کر سکو. اب دوسرے لوگ اسی کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. جب دنیا کی باتیں کی جاتی ہیں تو شیاطین آتے ہیں، تو آپ شیاطین کو جلانے والا عمل کر رہے ہو تو وہ تو فوراً ہی جنگ شروع ہو جائے گی. آپ کو حصار کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، یا آپ کا علاج جو ہے وہ مؤثر کیسا ہوگا. تو اللہ یہ میں نے جو شرائط بتائی ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ ہماری ناکامی کیوں ہوتی ہے، یا ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں، یا ہمیں وظائف سے نفع کیوں نہیں ہوتا. تو یوں تمام شرائط کے ساتھ صبح 100 بار، تمام شرائط کے ساتھ آپ رات کو 100 بار پڑھیں گے. یہ ہے ادنا درجہ علاج کا. اگر آپ کی بیماری بہت پرانی ہے، جادو بہت پرانا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یا اور رکاوٹیں جو ہے وہ رشتوں کے اندر بہت زیادہ ہیں، کوئی اور تکلیف آپ کی روحانی بدنی ہے، کاروباری ہے، گھر کی ہے، باہر کی بہت زیادہ، تو یہ تعداد آپ بڑھا کر دیں گے 313. شرائط وہی رہیں گی. 313 جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہوگا، اور 313 ساتھ درود پاک ہو جائے گا. باقی شرائط وہی رہیں گی. 313 صبح ہوگا اور 313 شام کو ہوگا. اور اگر معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، یعنی بیماری ہے، جادو ہے، بندش ہے، ٹھیک ہے، یا بدنی بیماری ہے، معاملات بہت خراب ہیں، تو پھر مجدد پاک رحمۃ اللہ نے جو تعداد بتائی ہے وہ ہے کہ 500 بار روزانہ. کتنی بار؟ 500 بار روزانہ. جو مجدد پاک رحمۃ اللہ نے تعداد بتائی ہے وہ صرف ایک بار ہے. کتنی بار ہے؟ ایک ہی نشست میں آپ نے 500 بار پڑھنا ہے. یہ تمام شرائط جو میں نے پہلے بتائی ہیں وہ لاگو ہوں گی کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں گے، حصار کریں گے یعنی کڑا دیں گے. 500 بار اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہے ہیں تو 500 مرتبہ ہی آپ درود پاک پڑھیں گے، قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گے، با وضو پڑھیں گے، خوشبو لگا کر پڑھیں گے، اور پڑھائی کے دوران دنیا کی باتیں نہیں کریں گے. تو یہ 3 طریقے میں نے آپ حضرات کو بتائے ہیں. اور 1000 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے یا اس سے اوپر کیسے پڑھنا ہے اس کے اوپر ایک الگ بیان انشاءاللہ میں کروں گا، وہ تلاش چینل کے اوپر پبلک ہوگا. پھر آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ وہاں سے نفع اٹھا لیجیے گا. آپ حضرات کو آج اتنا میں نے بتایا، عوام الناس کو عمومی طور پہ اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے مسائل جو ہے بہت ادنا درجے کے ہیں، تھوڑے بہت مسائل ہیں، تو آپ کے لیے 100 بار ہی کافی ہے. 100 بار صبح، 100 بار شام. اور اگر مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں تو آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں. یعنی مجدد پاک رحمۃ اللہ نے جو عمل بتایا ہے آپ وہ کر لیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، جادو اس کے قریب سے نہیں گزرے گا. جادو ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، نظر بد ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، بندش ہوگی تو کھل جائے گی. بیماریاں روحانی ہیں، بدنی ہیں، بیماریوں سے اللہ جو ہے وہ پاک فرما دے گا. تو آپ 500 مرتبہ والا عمل کر لیں. اور اگر مسئلہ بہت بگڑا ہوا ہے تو پھر 313 صبح اور 313 شام. جو مجدد پاک رحمۃ اللہ نے عمل بتایا اس میں دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ وہ 500 بار ایک نشست میں. اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 بار 200 مرتبہ صبح کر لیں، یہ 300 مرتبہ شام. اپنی من مانی کریں گے تو وہ عمل مجدد پاک کا نہیں رہ جائے گا، وہ پھر اس کے نفع نقصان کے آپ ذمہ دار ہوں گے. عملیات کی دنیا میں جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے عمل کی اجازت آپ کو ہے آپ نے ویسے ہی آگے دینی ہے، تو پھر اس کو نفع ہوگا اس اجازت کا. ورنہ یہ ہو جائے گا کہ جب آپ اس میں آپ رد و بدل کریں گے تو ان کی اجازت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، پھر ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آ جائے گی. تو اس لیے 100 بار صبح شام. دوسری ترتیب کیا ہے؟ مجدد پاک بلا عمل کرنا ہے تو 500 بار ایک ہی بار. صبح پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، جو وقت کا تعین کر لو، ایک وقت پہ پڑھنا ہے. اور ایک جو میں نے بتائی ہے اگلی تیسری وہ یہ کیا، وہ ہے 313 بار صبح اور 313 بار شام کو رات سونے سے پہلے پڑھ لو. اور دوسرا جو بعد نماز فجر پڑھ لو. اللہ نہ کرے کسی دن فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو جو ہی سو کے اٹھیں تو فجر کی نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد یہ عمل کر لینا ہے. یہ ہو گیا. اگلی بات، جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی وظیفے کی چھٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ علاج ہے، یہ ہم کوئی ثواب کے لیے نہیں کر رہے.
ٹھیک ہے، تو علاج میں چھٹی نہیں ہے، اس کو وظیفے کی نیت سے، ذکر کی نیت سے، عمل کی نیت سے آپ پڑھیں گے، دعا کی نیت سے پڑھیں گے، تو آپ اسی طرح جس طرح معمول کے مطابق آپ پڑھ رہے تھے ویسے ہی آپ یہ عمل کرتے رہیں گے۔ یہ بات بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے والا عمل کر لیا، یا آپ نے 313 بار پڑھنے والا عمل کر لیا صبح شام والا، یا آپ نے عمل کر لیا 100 بار صبح شام۔ آپ نے اس کو 7 ہفتے مسلسل کرنا ہے بغیر ناغے کے۔ کتنے ہفتے؟ 7 ہفتے۔ 7 ہفتے کے اندر اللہ والو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ اگر وہ پریشان رہتا ہو تو اس کی پریشانی دور نہ ہوئی، غمگین رہتا ہو تو اس کا غم دور نہ ہوا، جادو ہو تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کا کوئی مسئلہ ہے جس کے لیے بھی وہ پڑھتا ہے، کوئی حاجت ہے، اللہ اس کی پوری فرما دیتا ہے۔ 7 ہفتے آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بنیادی جو ہے وقت ہے، یعنی ادنا جو تعداد ہے دنوں کی، ایام کی، انشاءاللہ پہلے نمبر پہ تو امید ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے، ان تینوں ترتیب، یہ 3 ترتیب جو میں نے بتائی ہیں، 100 بار، 313 بار صبح شام اور 500 بار، ان میں سے کوئی بھی آپ ترتیب جو ہے وہ لے لیتے ہیں، یا کوئی بھی عمل آپ شروع کر لیتے ہیں۔ اگر تو 7 ہفتوں میں کام ہو جائے تو میں بتا دیتا ہوں، اگر 7 ہفتوں میں کام نہیں ہوتا تو عمل بند نہیں کرنا جب تک جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ آپ نے اس عمل کو کیا رکھنا ہے؟ جاری۔ آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد انشاءاللہ کبھی تو دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اللہ سونا کرم فرما دے گا، بگڑی بنا دے گا۔ اب آپ کا کام ہو گیا یا آپ کا مقصد حاصل ہو گیا 7 ہفتے بعد، یا آپ کو کامیابی ملی 7 مہینے کے بعد، بات ختم ہوگی نا۔ اب وظیفہ تو ختم ہونا ہے۔ جب وظیفہ ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جب وظیفہ ختم کرنا ہے تو اللہ والو پھر اس وظیفے کو سنت کے درجے میں آپ نے لے آنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ شکرانہ ادا کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے، صدقہ کریں گے، عمل شروع کرنے سے پہلے بھی صدقہ کریں، عمل کے دوران بھی تھوڑا بہت صدقہ کرتے رہیں، اور جب اللہ کامیابی سے ہمکنار کر دے جس مقصد کے لیے آپ کر رہے تھے وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ اچھی طریقے سے خیرات جو ہے وہ کریں۔ اب آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ بند۔ تو اب آپ ہر نماز کے بعد اس کو 10 بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے تو یہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا اور سنت کا ثواب بھی آپ کو پہنچتا رہے گا، اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو تتی ہوا نہیں لگے گی۔